بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی، ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں کہ جن کی عدالت پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آج بھی مثال دی جاتی ہے تو عدالت علوی کی مثال دی جاتی ہے، مولا کے فیصلوں کی مثال دی جاتی ہے۔ جب مولا کے پاس ایک منافق نے شکایت کی ایک مومن کی، کہا یا علی آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا چاہنے والا ہے؟ یہ خاص طور سے نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ کس طرح سے انسان کو کوشش کرنی چاہیے اپنے اندر بہتری لے کے آتا رہے۔ مولا نے کہا ہاں وہ میرا چاہنے والا ہے۔ کہا یا علی لیکن اس نے چوری کی ہے۔ کہا بلاؤ۔ جب بلایا گیا کہا تم نے چوری کی ہے؟ اب ایک مرتبہ زارو قطار رونے لگا۔ مولا نے کہا میں سوال کر رہا ہوں۔ کہا مولا میں نے چوری کی ہے۔ کہا جانتے ہو اقبال جرم کرنے پہ، اپنے جرم کو مان لینے سے چوری کی سزا کیا ہے؟ کہا ہاں مولا جانتا ہوں، ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ مولا نے کہا پھر جانتے ہو نا کہ علی عادل ہے؟ کہا ہاں۔ مولا نے کہا ہاتھ نکالو۔ بہت زارو قطار رو رہا تھا۔ مولا نے کہا کس بات سے رو رہے ہو؟ چوری کرنے سے پہلے کہا مولا مجھے ہاتھ کٹنے کا دکھ نہیں، مجھے اس بات کی اذیت ہے کہ میں نے آپ کو، کہ جو آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہر جگہ کہتے تھے کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کو میں شرمندگی کا سبب بنا ہوں کہ آپ کے جو منافق دشمن ہیں وہ آج خوش ہو رہے ہیں کہ علی کا چاہنے والا شرمندہ ہو رہا ہے۔ تو مولا نے ایک مرتبہ تلوار اٹھائی اور جب چلائی تو اس کی 4 انگلیوں کو کاٹ دیا۔ اس نے انگلیاں اٹھائیں، باہر جانے لگا۔ وہی منافق آیا اور اس مومن سے کہنے لگا، کہا اور علی کے قصیدے پڑھا کرو، اور علی کے فضائل بیان کیا کرو۔ ہاتھ کٹوا لیا نا، اگر ہمارا کوئی چاہنے والا ہوتا تو ہاتھ نہ کاٹتا۔ علی سے اتنی محبت کرتے تھے پھر بھی تم نے ہاتھ کٹوا لیا۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ روتے ہوئے اس نے فصیح عربی زبان میں مولا کی شان میں قصیدہ کہا اور کہا کہ میں اس علی کا چاہنے والا ہوں کہ جو عدالت کے اندر اپنے دوست کو بھی سزا دیتا ہے۔ جیسے ہی مولا کو پتہ چلا، مولا نے کہا دوبارہ بلاؤ۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ مولا کوئی بات نہیں، مجھے صرف اپنے اوپر رونا آ رہا ہے کہ میں نے آپ کو شرمندہ کیا۔ مولا نے کہا کہاں ہیں تیری انگلیاں؟ اس نے انگلیاں دکھائیں۔ مولا نے کہا انگلیاں رکھ اور ہاتھ کو رکھ۔ جیسے اس نے انگلیوں کو ہاتھ پہ رکھا اور دوبارہ ملایا، مولا نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ جب ہاتھ ہٹایا تو انگلیاں جڑی ہوئی تھی۔ کہا مولا آپ نے سزا کیوں دی تھی؟ انگلیاں کاٹی کیوں تھی اگر جوڑنی تھی؟ کہا وہ میری عدالت کی علامت تھی، یہ میری ولایت کی علامت ہے۔ عزیزان گرامی، ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اس طرح سے عدالت کو رائج کیا۔ کہا کبھی بھی بے عدالتی معاشرے میں نہ آنے پائے۔ جس جگہ پہ امیر المومنین گزرتے تھے کہا کہ یاد رکھو ہم عدالت، عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آئے۔ آج پوری دنیا میں ہر جگہ پہ امن کی بات کی جاتی ہے، خصوصاً اگر آپ دیکھیں گے تو عیسائی مذہب کے جتنے ماننے والے ہیں، چاہے یورپ امریکہ میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، وہ سب سے پہلے امن کی بات کرتے ہیں۔ اکثر جگہوں پہ جب بھی برطانیہ میں مجھے دعوت دی جاتی ہے کہ بھی آئیں امن پہ کانفرنس سے آپ خطاب کریں، تو فوراً مولا کا صرف ایک جملہ تمام کی تقریروں کو ختم کر دیتا ہے، مولا کا۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ میرے مولا علی علیہ السلام کا جملہ۔ ایک جملہ ہر چیز کو کہ امن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دنیا میں عدالت نہ ہو۔ جب عدالت ہوگی تو خود بخود امن آ جائے گا۔ امن نتیجہ ہے عدالت کا۔ امن ہو ہی نہیں سکتا جب تک عدالت قائم نہ ہو، عدالت رائج نہ ہو، دنیا میں عدالت رائج کرے۔ اور عدالت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عدل و انصاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فرد سے، مجھ سے، آپ سے۔ ہر فرد اپنے اندر عدالت پیدا کرے۔ اسلام عدالت اجتماعی کے لیے ہے، ہر انسان عادل بنے۔ امیر المومنین نے اپنے تمام اصحاب سے کہا ہر انسان عادل بنے۔ گواہ کو عادل ہونا چاہیے، نماز پڑھانے والے کو عادل ہونا چاہیے، قضاوت کے لیے عادل ہونا چاہیے، مرجع تقلید کو عادل ہونا چاہیے۔ کوئی بھی انسان جو ذمہ دار پوسٹ پہ آئے، مقام پہ آئے، عہدے پہ آئے، اسے عادل ہونا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں عدالت بنیادی شرط ہے۔ اسی لیے میں واپس آتا ہوں ان ملائکہ کی تعلیمات کی طرف کہ جس کے لیے میں نے آپ کو اتنا متوجہ کرایا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت جبرائیل رسول خدا کی خدمت میں موجود ہیں، تو ایسے میں مولا کائنات داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ تو رسول خدا نے، بہرحال یہ تو ساری تعلیمات ہمیں بتانے کے لیے ہیں ظاہر ہے، رسول خدا نے پوچھا جبرائیل مطلب تم اس جوان کو جانتے ہو؟ کہا ہاں، اس جوان کا میرے اوپر استاد ہونے کا حق ہے۔ تو رسول خدا نے پوچھا کہ کیسے اور کب؟ کہا کہ جب مجھے پروردگار نے خلق کیا اور جب میں
وجود میرا خلق ہوا تو خدا نے پوچھا کہ میں کون ہوں، تم کون ہو؟ اب میں تذبذب میں تھا، گھبراہٹ میں تھا کہ میں اب کیا جواب دوں، تو یہ جوان نمودار ہوا، اس نے کہا کہ کہو انتا رب الجلیل وانا جبرائیل، یعنی کہ تو میرا پروردگار جلیل ہے، میں تیرا بندہ ہوں جبرائیل۔ کہا اس وقت اس نے سکھایا اور میرا استاد ہے، تو کہا اچھا جبرائیل سے بتاؤ کہ تمہاری خلقت کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ اب پریشان لوگ ہوتے ہیں، مولا پتہ نہیں کب سے تھے، کب تک ہیں، کب تک رہیں گے، جب تک کائنات ہے امام بھی ہے۔ تمہیں جنت جہنم میں بھیجنے کے بعد امام جنت میں جائیں گے، یہ یاد رکھیے گا آپ کو۔ اب وہ پوچھے کہ کب تک؟ کہا ایک ستارہ ہے جو آسمان میں چمکتا ہے اور وہ 30,000 سال بعد چمکتا ہے، میں نے اس ستارے کو 30,000 بار دیکھا ہے، یعنی یہ میری عمر۔ اب آپ کیلکولیٹر لگا لیں، کیلکولیٹر زیرو ختم ہے آپ کے، 30,000 ملٹیپلائی بائی 30,000۔ کوئی اہل بیت کے کلام جیسا بھی کلام نہیں کر سکتا۔ اب مولا ممبر پر بیٹھے ہیں، کسی نے سوال کیا، یہ معجزہ بہت بڑا ہے مولا علی کا۔ دیکھیے آپ کے اندر اگر کوئی اچھا شاعر ہو، جیسے شہید سبت جعفر صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، تشیع میں ایسے شاعروں کو پیدا کرے جو قوم کو فکر دیں۔ قوم کو فکر کی ضرورت ہے، کھوکھلی مجلس کی ضرورت نہیں، جو اس مجلس اور ممبر سے اور محراب سے کچھ لے کر جائیں۔ یہ نہیں کہ صرف کانوں کا ذائقہ اور کانوں کی لذت حاصل کر کے اور مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں۔ مجلسیں جسمانی لذت کے لیے نہیں ہیں، اپنی ذات کی خوشی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وجود میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے مجلسیں بپا ہوتی ہیں۔ اگر ایک بھی انسان اور بن کے اٹھ کے جاتا ہے تو یہ امام حسین کی کامیابی ہے۔ دیکھیے بہت اچھے شاعر گزرے۔ اچھا شاعر ہم اسے کہتے ہیں جو شاعر فی البدی ہو۔ فی البدی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر آپ نے کہا قبلہ صاحب مجھے جناب عباس پہ ایک شعر سنائیے، اگر یہ بہت اچھا شاعر ہوگا یہ اسی وقت چند منٹ میں فی البدی ایک شعر سنائے گا، رات کو گھر نہیں جائے گا کہ سوچے، قافیوں کو جوڑے، اگر اچھا شاعر ہے اسی وقت سنائے گا۔ مولا ممبر پر بیٹھے، حضرت علی کو آپ بھی مانتے ہیں، ہمارے برادران اہل سنت بھی مانتے ہیں، لیکن ایک فرق ہے، وہ کہتے ہیں مولا علی کا علم حصولی ہے، ہم کہتے ہیں مولا علی کا علم لدنی ہے۔ حصولی علم یعنی جس طرح ابن عباس نے نبی کی دربار میں علم حاصل کیا، اسی طرح مولا علی نے رسول خدا کی دربار میں علم حاصل کیا۔ یہ علم حصولی تھا، بس علی نے زیادہ حاصل کیا، ابن عباس نے کم حاصل کیا۔ ہم کہتے یہ نہیں، امام وہ ہوتا ہے جو پیدا ہوتے ہی نبوت کی گود میں یہ جملے کہتا ہے کہ تورات سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں۔ وہ دنیا کے مدرسے میں نہیں پڑھتا، وہ اللہ کے مدرسے سے پڑھ کے آتا ہے۔ یہی دلیل ہے کہ ہمارے اماموں کے استاد نہیں، بس استاد ایک ہے، وہ پروردگار عالم ہے، استاد کبریائی کی ذات ہے۔ اب جملہ سنیے، مولا ممبر پر بیٹھے، کسی نے کہا یا علی، کسی نے عرب میں ایسا کلام کیا جس میں نقطہ نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ نقطہ نہ ہو، یعنی بے نہ ہو، تے نہ ہو، سے نہ ہو، جیم نہ ہو، زے نہ ہو، زے نہ ہو، ضاد نہ ہو، یہ نہ ہو۔ کتنا مشکل ہے، 28 الفاظ ہیں عربی میں، 29، اس میں سے یعنی 8-9 جملے آپ حروف نکال دیں، بہت مشکل ہے۔ اگر آپ مجھے کہ مولانا ہم آپ کو 1 کروڑ دیں گے، 2 منٹ کے لیے ایسے بات کریے جس میں نقطہ نہ ہو، میں مر جاؤں لیکن کلام نہیں کر پاؤں گا، بہت مشکل ہے ایسا کلام کرنا۔ کہ یعنی کسی نے ایسا عرب میں کلام کیا کہ جس میں نقطہ نہ ہو۔ امام نے فرمایا کسی نے کیا تو نہیں، لیکن اگر کہو تو ابھی کر کے دکھا سکتا ہوں۔ کہ علی کون کرے؟ امام نے کہا میں کر سکتا ہوں۔ کہ علی ابھی؟ امام نے کہا ہاں۔ اسی وقت مولا نے خطبہ دیا، 1.5 صفحے کا خطبہ ہے جس میں نقطہ نہیں پایا جاتا۔ ایک ایرانی پروفیسر، لٹریچر میں پروفیسر تھیں، ایرانی مولانا بتاتے ہیں جب میں نے یہ فضیلت پڑھی وہ 3 دن کے بعد میرے گھر آئیں کہ مولانا صاحب میرا شوہر بھی لٹریچر میں پی ایچ ڈی کیا ہے، میں نے بھی پی ایچ ڈی کیا ہے، میاں بیوی دونوں پڑھے لکھے، جن کا کام ہی قافیوں اور الفاظ سے تھا۔ کہا کہ قبلہ جب آپ نے مولا کی یہ فضیلت پڑھی ہم رات کو گھر گئے، پوری رات 3 دن ہو گئے کوشش کرتے رہے کہ 1 صفحہ ایسا لکھیں جس میں نقطہ نہ ہو۔ کہ اتنے دن گزر گئے، 1.5 لائن سے زیادہ ہم نہیں لکھ سکے۔ تو پتا چلا دنیا میں بھی جتنے علوم حاصل کرو، کرنے کے بعد بھی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ علم حصولی نہیں، علم لدنی ہے۔ پھر کا مولا کوئی ایسا کلام کر سکتا ہے جس میں الف نہ ہو،
واولز کی حیثیت آپ جانتے ہیں کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. الف کی حیثیت عربی میں بہت ہے. امام نے کسی نے کیا تو نہیں, لیکن ابھی کہو گے تو علی کر کے دکھا سکتا ہے. 1.5 صفحے کا خطبہ ہے کہ مولا نے اس میں الف کا استعمال نہیں کیا. یہ وہ فضائل علی بن ابی طالب ہیں. اگر کسی میں تعصب نہ ہو اور مولا کی فضیلتیں سنائی جائیں, اسی وقت وہ علی کا کلمہ پڑھ کر شیعہ ہو جائے گا. عقل و عقلانیت سے گفتگو کریں. یہ مذہب عقل و عقلانیت کو بیدار کرتا ہے. اسی لیے فرمایا التفکر الساعہ افضل من 70 سنہ عبادہ. 1 گھنٹے کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. یہ سوچنا انسان کو اور بنا سکتا ہے. یہ سوچنا انسان کو جنتی بنا سکتا ہے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو. اے مومن و مسلمان, اپنا حساب و کتاب کر اس سے پہلے کہ ملائک تیرا حساب و کتاب کریں. 60 سال 70 سال زندگی گزر گئی, لیکن مقام افسوس ہے اگر امام زمانہ کی زیارت نہ ہو, اگر امام حسین کی زیارت نہ ہو. قرآن مجید میں ایک آیت ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. حسنات نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں. آیت سرکار سے کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ کون سی نیکیاں ہیں جو گناہوں کو کھا جاتی ہیں؟ اچھا دیکھیے, نماز آئندہ کے گناہوں سے بچاتی ہے, ماضی کے گناہوں کا ازالہ نہیں کرتی. آپ نے ابھی نماز ظہر اثر پڑھی, ماضی کے گناہوں کو یہ معاف نہیں کروائے گی. آئندہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے. اب آئندہ برائی سے دوسری نماز تک انسان بچ سکتا ہے. روزہ ماضی کے گناہوں کو معاف نہیں کروائے گا, آئندہ کے گناہوں کو معاف کروائے گا. لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سورہ بقرہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم نے تم پہ روزوں کو پہلے والوں کی طرح فرض قرار دیا تاکہ تم روزہ رکھ کے متقی ہو جاؤ. تو آج روزہ رکھیں گے تو کل تقوی آئے گا, آج روزہ رکھیں گے تو روزے کے بعد تقوی آئے گا. نماز پڑھوں گا تو آئندہ کی برائیوں سے بچوں گا. نماز روزہ میری ماضی کے گناہوں کو معاف نہیں کرواتا. اچھا یہ بھی طے ہے کہ جنت میں کوئی شخص داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے گناہ معاف نہ ہو جائیں, گناہ بخشے نہ جائیں, گناہوں کا ازالہ نہ ہو جائے. یہ جو برزخ میں ہمارے ساتھ ہونا ہے, جو معصوم فرماتے ہیں کہ جنت میں ہم شفاعت کے لیے موجود ہیں, برزخ کا انتظام خود کر کے آؤ. یہ جو برزخ کے ایام گزریں گے, یہ جو مرنے کے بعد سے قیامت تک کا دورانیہ ہے, یہ جو ہمارے مثال کے طور پہ پردادا کا انتقال ہوا, وہ مثال 200 سال سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا, 150 سال ہو گیا ان کو انتقال ہوئے ہوئے, وہ جب اس وقت کہاں ہیں, وہ برزخ میں. تو برزخ کا اپنا انتظام کر کے آؤ, محشر میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے. تو یہ کوئی بھی شخص گناہ کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا. جنت گناہگاروں کی جگہ نہیں ہے. گناہوں کا ازالہ ہوگا, گناہوں سے پاک کیا جائے گا, گناہ دھوئے جائیں گے, اس کے بعد جنت میں پہنچایا جائے گا. سوال یہ ہے کہ جنت میں کوئی گناہگار جائے گا نہیں, دوزخ میں کوئی ثواب لے کر نہیں جائے گا. جی تو وہ کون سا نیک عمل ہے کہ جو گناہوں کو ختم کر دے گا, تبدیل کر دے گا؟ وہ کون سی نیکی ہے جو گناہوں کو ختم کر دے گی؟ قرآن ہے نا یہ, ان الحسنات یذہبن السیئات. کچھ حسنات ایسے ہیں جن سے سیئات ختم ہو جاتے ہیں, زائل ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے ایسا, روزمرہ ہمارے مشاہدے میں بھی ہے. کسی تالاب کے اندر کوئی نجس چیز پڑی بھی ہو, اس میں اتنا پانی ڈالا جائے کہ اس کی نجاست جو ہے وہ زائل ہو جائے, وہ نجاست اس کی عین برطرف ہو جائے, نجاست نظر ہی نہ آئے, نہ خوشبو نہ بو اس کی باقی رہے, نہ مزہ, نہ مثال کے طور پہ رنگ اس کا باقی رہے. وہ نجاست تھی مگر ایک اور چیز نے اسے تبدیل کر دیا, زائل کر دیا, اسے نکال دیا, اسے ختم کر دیا. یعنی ایک چیز سے دوسری چیز کا ازالہ ہوتا ہے. سرکار دو جہاں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سی نیکی ہے, توجہ چاہوں گا, جس سے گناہ دھل جائیں گے؟ توجہ ہے, میرے معصوم نبی نے فرمایا حب علی حسنۃ. علی کی محبت ایسی نیکی ہے جو گناہوں کو ایسے کھائے گی جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ کھاتی ہے. کہ اگر قرآن کافی ہے نا تو پھر ویسے کافی ہے جیسے میں عرض کر رہا ہوں. اذهب فرعون انه طغى. موسیٰ جاؤ فرعون کے دربار میں جاؤ, اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے. قال, موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری, سب جانتے ہیں, ویسر لی امری
वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाला, मूसा ने दुआ मांगी, रब्बि इश्रह ली सदरी, मालिक मेरे सीने को खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, मेरे काम को आसान बना दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और मेरी जबान की गुत्थियों को खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। दुआ देख रहे हो मूसा की, देख रहे हो ना? वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, वजअल ली वज़ीरन मिन अहली, मेरे अहल से, मेरे खानदान से एक मुझे वजीर दे दे। जो अहल है, नाम क्या है उसका? हारूना। रिश्ता क्या है? अखी, वो मेरा भाई है। सुन लिया? एक आयत दरमियान से छोड़ रहा हूं, कद ओती तसुलक या मूसा, जाओ मूसा, हमने तुम्हारी दुआ कबूल की। ठीक, तो क्या है? एक एक लफ्ज सुनना अलग अलग। वजअल, बना दे, ली, मेरे लिए, वजीरन, एक वजीर, मिन अहली, मेरे खानदान से जो अहल भी है, नाम हारूना, रिश्ता अखी, वो मेरा भाई है। मालिक मुझे एक वजीर दे दे जब जाऊंगा, मालिक तू दे दे, तू दे दे। अच्छा, किसे दे दे? जो अहल है, जो खानदान से, नाम उसका हारून है, वो मेरा भाई है। तो मालिक नाम बतला रहे हो कि हारून है, रिश्ता बतला रहे हो कि भाई है, कह रहे हो कि खानदान से, ये भी कह रहे हो कि विजारत का अहल भी है, तो खुद क्यों नहीं बना लेते? भाई कुरान है, कुरान है। भाई मूसा खुद बना लो। कहा भाई मैं वजीर की सिफारिश तो कर सकता हूं, अपना वजीर खुद नहीं बना सकता। तो जो काम नबी उलुल अज़्म न कर सके, उसकी ताकत आपको किसने अता कर दी? समझ रहे हो बात को? मैसेज पहुंच रहा है ना? अच्छा भाई, वजअल ली वजीरन मिन अहली, मालिक मुझे एक वजीर दे दे। ठीक, मेरे अहल से दे दे, मेरे खानदान से दे दे। मूसा ने कहां से मांगा? अपने खानदान से। जाओ, अगर आयत न मिले तो कल से मुझे नवाब शाह में घुसने न देना। अब मेरे नबी के सिलसिले की आयत सुनना, और अगर आयत मिल जाए तो जो इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं उसका तर्जुमा मुल्ला से वेरीफाई करा लेना कि मैंने कोई डंडी तो नहीं मार दी तर्जुमे में। ठीक है ना भाई? बहुत बहुत तवज्जो रखना। ये आयत याद रखोगे ना मूसा के सिलसिले की, वजअल ली वजीरन मिन अहली हारूना अखी, सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा। अच्छा भाई, ये आयत मैं सुन लो। आज बहुत डिफरेंट मूड में बोल रहा हूं शाता। ये जो मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की आयतें पढ़ी है ना, उसमें क्या था? काला, मूसा ने दुआ मांगी। ठीक, अब जो आयत पढ़ना जा रहा हूं उसमें कुल, मोहम्मद दुआ मांग। क्या करूं मैं क्या करूं? मजबूरी है मेरी। कुल, अच्छा अब इस आयत से सब वाकिफ हैं, लेकिन मैं तो तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। कुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। बहुत पढ़े लिखे हो। मालिक मुझे सच्चाई के साथ मदीने पहुंचा दे, मुझे सच्चाई के साथ। वही या अल्लाह, मदद, बुनियादी मदद तो अल्लाह ही की है ना, लेकिन कमाल है मुल्ला का, खुदा की कसम ये मखलूक भी अजीब गरीब मखलूक है। कहता है बस या अल्लाह मदद, या मोहम्मद रसूल अल्लाह गलत, या अली बिल्कुल ही गलत है ना, बस या अल्लाह मदद। तो मदद को कहता है कि सिर्फ अल्लाह से मांगो, और तामीर मस्जिद के लिए चंदा बंदों से मांगता है। समझ रहे हो ना बात को? तो कुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। 17वां सूरह सूरह बनी इसराइल। रसूल, मेरे रसूल दुआ मांगो कि मुझे सच्चाई के साथ मदीने पहुंचा दे, सच्चाई के साथ मक्के से निकाल दे, हिजरत के वक्त की दुआ। वजअल, बना दे, ली, मेरे लिए, मिन लदुन का, अपने पास से, सुल्तानन, एक ताकतवर, नसीरा, मदद करने वाला। तो नसीर मांगा है, नुसरत नहीं मांगी। सुन लिया तुमने भाई? सुन लिया ना? नहीं भाई, अब सुनो। वजअल ली वजीरन मिन अहली, मूसा की दुआ याद करो। मालिक मुझे वजीर दे दे अपने पास से नहीं,
میرے خاندان سے. دونوں آیتوں کو ملا لو. وجعل لی وزیرا من اہلی، مالک مجھے میرے خاندان سے وزیر دے دے. اور محمد رسول اللہ نے کیا کہا؟ وجعل لی من لدنک، مالک اپنے پاس سے دے دے. آیت ہے بھائی، آیت ہے، آیت ہے قرآن کی، دونوں آیتیں ہیں قرآن کی. موسیٰ کا وزیر، موسیٰ نے دعا مانگی میرے خاندان سے دے دے. محمد کا وزیر، محمد کی دعا اپنے پاس سے دے دے. تو موسیٰ کا وزیر آئے گا موسیٰ کے خاندان سے، محمد کا وزیر آئے گا اللہ کے پاس سے. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے علی کو اپنے گھر میں کیوں پیدا کروایا.